دیکھیں برکت تو مرد کی ہی کمائی میں ہوتی ہے، اس بات کو آپ مانیں. عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. جب عورت گھر چلانا شروع کرتی ہے تو ایک عورت کی نیچر ہے کہ وہ جتاتی ہے. کسی بھی آدمی کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ نکاح کریں، ایکسٹرا میرٹل افیئرس ختم ہو جائیں گے. تو پہلی بیوی سے اجازت تو کیسے کیوں لینی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اجازت لینی؟ کسی نے جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس مرد کو اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرے نا. جو غلط ہے اس کو غلط بولیں اور جو صحیح ہے اس پہ اسٹینڈ لیں. چاہے سوسائٹی خلاف بھی ہو. کیا سوسائٹی؟ واٹ از سوسائٹی؟ پھر بی اے مین. ہاں میں نے کیا ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی. یہاں اللہ کی بات کرتے ہو، باقی چیزوں میں اللہ کے کام نہیں کرتے. یہاں شادی کے تم نے اللہ کی بات پوری لے لی. آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے، آپ کو کوئی، اگر آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے اس کو ختم کر کے اگر آپ اس سے نکاح کر لیں تو زیادہ بہتر. سائمہ قریشی کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت امیزنگ لگ رہی ہیں اور آج آپ سے بہت ساری چیزوں پہ بات کریں گے. خاص طور پہ یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف ایکٹنگ، وہاں سے کریئر سٹارٹ کرنا، اتنا سکسیزفل کریئر آپ کا، اور دوسری طرف ایک برانڈ کی طرف آنا، یہ سفر آپ کا کیسا رہا اور یہ کیوں اس طرف آیا؟ برانڈ کی طرف آنا سے کیا؟ کلودنگ. آپ کو کیسے پتا چلا؟ ہم نے آپ ریسرچ کی، ہم نے دیکھا کہ بڑے امیزنگ ڈیزائن ہمیں لگے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ ایک طرف ایک اور بھی چیز کر رہی ہیں جسے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بس مجھے بہت عرصے سے شوق تھا کہ میں کچھ کروں، لیکن مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں کیا کروں. میرا تھا کہ میں کوئی کیفے کھولوں کافی کا، یا کوئی چھوٹا سا ریسٹورینٹ کھولوں. لیکن پھر میں نے کہا یار ابھی جس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے آپ کو اس چیز میں گھسنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے آپ کے کام کا، تو ہی آپ پھر اس بزنس کو رن کر سکتے ہیں. تو کلودنگ کا، کپڑوں کا، فیشن کا ہم ساری خواتین کو پتہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کیوں نہ ہم اسٹارٹ وہاں سے کرتے ہیں. تو اب میں نے تھوڑا سا ذرا شروع کیا ہے، لیکن ابھی تو خیر سمجھے کہ شروعات. کس نام سے کری؟ سائکا؟ نہیں، سائے.Q بائی سائمہ قریشی. ایکسلنٹ. تو کیا ڈیزائنس کیا ہے؟ ویسے مجھے تو پتہ ہی ہے، لیکن اب لوگوں کو تو جاننا ہے نا صحیح طریقے سے. لوگ بہت جلدی جانیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ نارمل ابھی فی الحال تو میں ایک جیسے لان، ابھی کیونکہ سمر آ رہا ہے تو سمر میں ابھی لان وغیرہ لے کر آ رہی ہوں، اور انشاءاللہ برائڈل تک جاؤں گی. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. تو برائڈل مسائل تو آپ کو حل کرنے پڑیں گے، کیونکہ برائڈل ڈریس جو ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. ہاں، لیکن میں اس طرح سے نہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ دیکھیں اوور آل یہ برائڈل کپڑوں پہ پیسہ خرچ کرنا اٹس اے ٹوٹل ویسٹ آف منی. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ وہ تو چلے، آپ کوئی ایسی چیز بنائیں اور کہ آپ وہ کہیں اور شادیوں میں بھی پہن سکتے ہیں. آپ کو مطلب ظاہر ہے آپ برائڈ ہیں، آپ برائڈ ہی رہیں گی. یہ مطلب نہیں کہ آپ 10 لاکھ 15 لاکھ کا کپڑا پہنیں تو ہی آپ دلہن لگیں. سائمہ دو قسم کے پوائنٹ آف ویوز ہیں. اچھا ایک تو یہ بتایا کہ جو آج کی سائمہ ہے اور ایک سائمہ وہ ہوں گی جو پہلے سائمہ ہوں گی، کیا وہ اس کو بلیو کرتی تھی کہ ایک دن ہے میرا، جیسے آج کی لڑکی کہتی ہے یار ایک ہی دن ہے میرا، اس دن میں نہ پہنوں، ایک ہی تو دن ہے میرا. تو ایک طرف یہ پوائنٹ آف ویو. ایک یہ ہے کہ یار اتنا سارا پیسہ لگا دیا، برائڈ ہی رہنا ہے، 20-25 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، وہ 20-25 لاکھ روپے کا آپ گولڈ لے سکتے ہیں، آپ کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، آپ ڈیجیٹل کرنسی لے سکتے ہیں اب تو. بالکل. تو وہ کیوں آپ اس طرف لگائیں؟ وہ والی سائمہ اور سائمہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. وہ دو الگ الگ خواتین ہیں. وہ تو ایک بہت ہی کوئی عجیب تھی جو جس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، شاخرچ عورت تھی اور شائع تھی. کبھی اتنے لوگوں میں آ کے چیزیں کرنا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. تو کیونکہ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ آئی ایم دا اونلی ڈاٹر، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو میں ایک بڑے ایسے انوائرمنٹ میں بڑی ہوئی ہوں جہاں پہ ہماری اتنی چھوٹی سی فیملی تھی، میں اور میرے امی ابو. تو گھر میں کوئی ہوتا ہی نہیں تھا، تو جہاں میں زیادہ رش دیکھتی تھی تو میں پھر چھپ جاتی تھی. میں کہتی تھی نہیں اتنا کانفیڈنس. امی ابو بھی کرتے ہوں گے، وہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو بہت ہی زیادہ کہاں جا رہی ہو، کہاں ہے، نہیں جو ہم چلتے ہیں ساتھ، اکیلی مت جانا، دوست کیا جا رہی ہو. تو امی ابو نے مجھے ماشاء اللہ، کیونکہ مجھے سب سے بڑا مزہ یہ آتا تھا کہ مجھے کوئی شیئر نہیں کرنا، یہ میرا تو میرا ہی ہے. بہن بھائیوں میں ہوتا ہے نا کہ یار مجھے بھی دے دو، تو میں شیئر نہیں کرتی تھی. لیکن اب جا کے مجھے بہت اندازہ ہوتا ہے کہ بہن یا بھائی ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. اچھا. بہت زیادہ میں بہت مس کرتی ہوں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں اپنی والدہ سے بھی بات نہیں کر سکتی ہوں، تو اس کے لیے مجھے. اچھا دوست میں بہن بھائی نہیں مل سکتے؟ کوئی ایک آدھ اگر نکالنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا بلڈ از تھکر دین واٹر. تو بہن بھائی ہوتے ہیں، خون کا رشتہ ایک الگ ہوتا ہے. بڑی کڑوی بات اور بڑی آرام سے کہہ دی آپ نے ویسے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ایسے دوست ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم بھائیوں سے بھی زیادہ ہیں، بہنوں سے بھی زیادہ ہیں آپ کے. ہاں نہیں، میں ان کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، میرے ساتھ کھڑے رہیں. لیکن رشتے جو ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک الگ ہی اہمیت ہوتی ہے. لیکن وہ بھائی والا رشتہ پھر میں نے اپنے بچوں کو دے دیا ہے. میرے بیٹے ہیں
جو میرے بھائی بھی بن جاتے ہیں, میرے دوست بھی بن جاتے ہیں, اور کبھی کبھی میرے باپ بھی بن جاتے ہیں. کبھی کبھی میرے باپ بھی اچھا تھا, اس لیے باپ زیادہ بنتے ہیں ویسے ہی. بہت زیادہ. اچھا, تو اس وقت کی سائمہ جو آج کی جنزی لڑکی دیکھ رہی ہوگی, وہ کہیں گی بھائی آپ تو اس وقت اپنا کر لیا آپ نے سب کچھ, اب ہماری باری آئی, ہم نے کسی ڈاکٹر سے ڈریس بنوانا ہے تو آپ ہمیں بنانے نہیں دے رہی, تو بنانے دیں ہمیں 20-25 لاکھ روپے ڈریس. مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ بے شک 50 لاکھ کا بنائیں, لیکن بعد میں روئیں گے آپ ہی. شروع میں تو بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا کہ دلہن کپڑے بہت مزہ آ رہا ہے, لیکن نہیں. میری دوستیں دیکھیں گے اچھا وہ تھوڑی دیر بعد لپٹ جائے گا وہ ڈریس. یہ ایک ایسا وہ ہے جسے میں کہتی ہوں کہ مشورہ ہے کہ آگے جا کے آپ لوگوں کے کام آئے گا, کہ جتنے آپ سمپل, اور میں نے دیکھا ہے آج کل کی جو برائڈز ہیں وہ بہت لیس میک اپ پہ آ گئی ہیں. اب پوری دنیا میں وہ اتنا زیادہ ڈالڈ اپ اور وہ چمکیلا دھمکیلا کام ختم ہو گیا. جتنا لیس میک اپ ہے, جتنا کم آپ کا شمری چیزیں ہیں, اتنی زندگی آسان بھی ہے, اور وہ جوڑا آپ 10 دفعہ بعد میں یوٹیلائز بھی کر سکتی ہیں کسی کی شادی میں جا کے, کسی کی شادی میں. اور کلاسی بھی لگیں گے آپ زیادہ ایز کمپیئر ٹو اگر آپ نے تھوپنا ہے اپنے اوپر. اب تھوپنے والا تو دور ختم ہو گیا ہے, بالکل ختم ہو گیا. یہ ذاتی بھی ہے, اتنا زیادہ پہنانا کہ بیچاری لے کے چل رہی ہوتی ہے. جوڑے پہ جو آپ نے لگانا ہے وہ آپ اپنے کہیں چلیں, دونوں میاں بیوی کہیں ہنی مون پہ چلے جائیں, کہیں اپنے سیونگ کر لیں. وہ کہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ کے پاس زیادہ پیسے ہیں, ہم ہنی مون پہ. بہت اچھی بات ہے, پیسے ہیں تو اپنے لیے گولڈ خریدو, جو گولڈ آپ کا ایسٹ ہے. میں تو لوگوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ پلیز برانڈیڈ بیگز, برانڈیڈ شوز پہ مت جائیں. جو آپ پہن رہے ہیں, جو آپ پہ اچھا لگ رہا ہے, وہی برانڈ ہے. کیا بات ہے, پہننے کا ڈھنگ ہونا چاہیے, کیری کرنے کا اسٹائل کرنے کا اسٹائل, وہ آپ. اٹس ناٹ آلویز اباؤٹ برانڈ. اچھا, بہت سارے مہنگے برانڈ بھی بہت پیتھیٹک لگتے ہیں کبھی انسان پہ, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا آپ نے کون سا کلر کیری نہیں آ رہا ہوتا نا کرنا. آپ کو کیری کرنا ہی نہیں آتا. اب وہ دکھا رہی ہوں میں اپنا بیگ, اس سے کوئی فرق کسی کو بھی نہیں پڑتا آج کل, تو واقعی کسی کو بھی نہیں پڑتا. کہتے ہیں پہنا ہے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس. اچھا, آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایک کاپی ہے یا اوریجنل ہے. جی ہاں, بھلے ایک جو بھی کاپیز بھی اگر آپ نے لی تو کیا ضرورت ہے, کس کو خوش کر رہے ہیں آپ لوگ. آج کل دور وہ نہیں رہا, اپنے آپ کو خوش کرو. اور سر ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو اس کے اندر, وہ بھی آپ ذرا کلیئر کریں. آپ ماشاء اللہ بہت بہتر کلیئر کر سکتی ہیں کہ جی وہ اندر سے ایک فیل آتی ہے جب آپ برانڈ پہنتے ہیں, ایک کانفیڈنس بندہ فیل کرتا ہے کہ یار میں. مجھے تو نہیں آتی, مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے سچ کوئی برانڈ. اچھا, آج کی سائمہ یا وہ والی سائمہ؟ یہ والی سائمہ. وہ والی سائمہ اس وقت برانڈ کا بھی نہیں پتا تھا. اب والی سائمہ کی بات کرو. اچھا, میں کہتی ہوں اب والی سائمہ کو برانڈ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, میں خود برانڈ ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو میں پہنتی ہوں وہی برانڈ ہوتا ہے. یہ والا کانفیڈنس ہے یہ سب لڑکیوں, وہی فیشن ہے, یہ والا کانفیڈنس. اور آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. آپ کیری کرنا ہے, جو بیگ لیا ہوا ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو فیشن چل رہا ہے وہ مجھ پہ سوٹ کرے. ہو سکتا ہے مجھ پہ وہ سوٹ نہ کر رہا ہو, مگر میں نے پہن لیا کیونکہ فیشن چل رہا ہے. نہیں, آپ وہ دیکھو کہ آپ پہ کیا اچھا لگ رہا ہے, کہ آپ پہنو گی تو وہ اچھا لگے گا. میں وہ اس چیزوں میں نہیں جاتی. سر میں اس کے لیے بھی تو آنکھ چاہیے, وہ آنکھ بھی تو لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ کیا پہن رہے ہو, کیا اچھا. ہاں, میں یہ کہتی ہوں کہ ان چیزوں پہ انسان کو سیکھنا چاہیے, کہ آپ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو کچھ سیکھیں اس چیز سے. اتنی چیزیں ہیں اس میں, آپ کو کلر کمبینیشن آنا چاہیے. گھر میں آپ کی ہزاروں چیزیں پڑی ہوتی ہیں, صرف اس کو آپ کو شفل کرنا ہوتا ہے. کسی پینٹ کے ساتھ کوئی اور شرٹ پہن لی, کسی جینس کے ساتھ کوئی اور. ایسا ہی ہوتا ہے, ہر دفعہ آپ جینس نہیں لیتے. لوگ پتہ نہیں کب کتنا عرصہ جینس چلاتے ہیں, میں چلاتی ہوں. صرف آپ کا چینج اوور ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے یار یہ تو نیا آؤٹ فٹ ہے, جبکہ وہ نیا نہیں ہوتا, کافی پرانا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کیری کیسے کرنا ہے. بات ختم. کیا بات ہے. اچھا جی, آپ نے بات کی سوشل میڈیا کی. ابھی سوشل میڈیا پہ 2 ٹائپ کی سچویشن ہے. ریلز اینڈ شارٹس بھی ہیں ہمارے پاس, سیکھ بھی سکتے ہیں کہ ڈریسنگ کیسے کرنی ہے, گھر پہ کلرس کیسے یوز کرنے, بیڈ روم کیسے بنانا ہے. ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ ہم ناچ گانے, لوگوں کے پیتھیٹک قسم کی سچویشن, سب کچھ لڑائی جھگڑے وہ دیکھ رہے ہیں. کیا کریں, امپیکٹ کیا ہے آپ کے خیال میں ہمارے پاس؟ امپیکٹ یہ ہے کہ جیسے ہم مووی دیکھتے ہیں نیٹ فلکس پہ, آپ ویسے ہی دیکھیں, چیزیں ریئل نہیں ہے, سب فیک ہے. اٹس آل فیک. تو ایک لڑکی اٹھتی ہے صبح صبح, ہسبینڈ آتا ہے بھاگتا ہوا, نہیں دیکھیں ایسا وہ تو سب کو ہی پتہ ہے. اب جیسے اب میں کوئی ہر دفعہ ہر روز تو میں اچھے موڈ میں نہیں ہوتی ہوں نا, کبھی بندے کے ساتھ اپ اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں, کبھی میں بھی رو رہی ہوتی ہوں. تو وہ میں نے تو کبھی رونے والی اپنی کوئی تصویر نہیں لگائی انسٹا پہ. میں تو وہی لگاتی ہوں کہ لوگوں کو لگتا ہے او مائی گاڈ اس کی زندگی میں تو کوئی پرابلمس ہی نہیں ہے, یہ تو ہر وقت خوش رہتی ہے, اس کے تو کام دیکھو چیزیں نہیں, یہ غلط ہے, جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہے, ہماری زندگی میں بہت سارے رولر کوسٹرز آتے ہیں اور ہم بھی ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں. اس کی پکچر ہی میں ڈالتے ہیں, اس کی پکچرز میں کیوں ڈالوں, اس کی بات بھی ہم نہیں کرتے. تو میں جو دکھا رہی ہوں لوگ وہی دیکھ رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی لوگ جو دکھا رہے ہیں ہم وہی دیکھ رہے ہیں. تو اتنا ہی آپ اس پہ بلیو کریں جتنا آپ اس وقت اس مومنٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں. اس کو طاری نہ کریں, اس کو طاری کرنے سے بہت نقصانات. ارے سمجھ طاری ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے.
کچھ بھی کر لیں آپ. Oh yes, بالکل. کتنا آسانی سے آپ نے کہہ دیا, لیکن یہ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ کسی اور دونوں کو دیکھ رہے ہو لوی ڈبی سچویشن میں, آپ بولے یار یہ میرا ہسبینڈ, میرا بندہ, یہ میرا بھائی, یہ میرا ابا. نہیں, میں تو جب اتنا اچھا کپل دیکھتی ہوں میں تو دعا کرتی ہوں یا اللہ کہ ان لوگوں کے ریلیشن شپس چلیں, لانگ لاسٹ. ریل والا نہ ہو ریلیشن شپ, یا اللہ ان کا اوریجنل ریلیشن شپ بھی ایسا ہے. اوریجنلی کی بات کر رہی ہوں, لیکن میں یہ سوچتی ہوں یہ ملتے کہاں ہیں, ایسے لوگ ہیں کہاں, اب تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ایسے لوگ. یہ اتنے اچھے آدمی, اتنے اچھے لوگ, تو فیکٹریاں جل گئی ہیں, وہ لوگ بننا ہی بند ہو گئے ہیں. مجھے تو نہیں نظر آتا کوئی. آدمی بھی, عورتیں بھی, یا صرف آدمی؟ میں عورت ہوں, میں شاید عورتوں کا ساتھ دیں گے. نہیں, عورتوں کا ساتھ نہیں دوں گی. میں بالکل اس بات پہ 100% کھڑی ہوتی ہوں کہ جتنا لڑکوں سے بات کرو, آدمیوں سے بات کرو, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں یار لائلٹی نہیں ملتی یار. تو کیا آپ لائل ہیں؟ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا. لڑکیاں بھی آج کل پھر اسی طرح ہو گئی ہیں کہ یار تم نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے, سب لائلٹی ختم ہے. سب اپنی اپنی جگہ لگے. کیا آپ لائل ہیں؟ میرے خیال سے لائلٹی ایک بہت ہی مہنگی چیز ہے جو آج کل کہیں بھی مل نہیں رہی ہے. یہ واپس کیسے لے کر آئے لائلٹی کو؟ اب بہت مشکل ہے, اب بہت دیر ہو گئی ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا نے کیا ہے, سوشل میڈیا نے کیا ہے, بالکل. انسٹاگرام ان باکس نے کیا ہے, آپ کا ہر وقت کوئی نہ کوئی بیک اپ میں سو رہا ہے. سوشل میڈیا نے بڑا غرق کیا ہوا ہے. دیکھیں جس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ سب کچھ جاننا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا تو آپ کی زندگی بے چین ہو جائے گی. آپ دیکھیں آج میں, آپ, ہر دوسرے انسان کی زندگی بے چین ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بہت کچھ پتہ چل گیا ہے. ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب پتہ چل گئے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ زیادہ بہتر تھا کہ نہ پتہ چلتا زندگی چلتی رہتی ہے. اور اچھا, زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا, عمر کے حساب سے چلتا رہتا. اب ہمیں بہت ساری باتیں پہلے ہی پتہ چل گئی ہیں, جو کہ اتنا اوور لوڈڈ ہو گیا کہ ہم بلاسٹ ہو گئے ہیں. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جتنی ٹیکنالوجیز بڑھیں گی اور جتنی چیزیں آگے ہم کامیاب ہوں گے, ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی میں آسانیاں آئیں گی. نہیں, زندگی بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے, بہت ڈیفیکلٹ. ایسا لگتا ہے جیسے ایک تو خوشی ختم ہو گئی ہے, کسی چیز میں خوشی نہیں ہے, کیونکہ ساری خوشیاں ہم نے نپٹا دی ہیں. لمٹا بھی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ہوتی تھی, ایسے بیٹھ کے بات کرتے تھے تو خوشی ہوتی تھی, وقت رک گیا تھا, ایسا لگتا تھا یار ہمارے پاس پلینٹی آف ٹائم ہے, ہم خوب گپ شپ لگائیں. ابھی تو یار صبح ہوتی ہے, رات ہوتی ہے, زندگی کہاں جا رہی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. تو وہ خوشیاں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہیں, ایک ہم مشین بن کے رہ گئے. سائمہ کہیں پیسہ تو نہیں انوالو ہو گیا اس کے اندر؟ بہت, بالکل پیسہ بھی انوالو ہے, ہم اسٹیٹس کانشیس بھی ہو گئے ہیں, پھر ہمیں مقابلہ بھی کرنا ہے کہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں بھی لوں گی. یہ مقابلے پہلے بھی تھے لیکن بڑے تمیز میں تھے, اب کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا. مقابلے پہلے تھے لیکن پہلے لوگ صبر شکر کر کے زندگی گزارا کرتے تھے. پہلے ایک آدمی کماتا تھا اور پورا گھر کھاتا تھا. آج پورا گھر کما رہا ہے لیکن پھر بھی پورا نہیں ہو رہا, کیونکہ برکت نہیں ہے. دیکھیں برکت تو مرد کی ہی کمائی میں ہوتی ہے, اس بات کو آپ مانیں. عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے. یہ کیوں؟ بس قدرت ہے, کچھ ایسی چیز ہے کہ نہیں, لیکن اسلامی طور پہ تو یہ ایسا کہیں مطلب نہیں ہے. نہیں, میں برکت کی بات کر رہی ہوں. بے شک آپ کمائیں, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت نہیں کمائے, بہت اچھی بات ہے کہ, اور یہ بہت ضروری ہے. خرچ کر دیتی ہوگی برکت, اس لیے برکت ہی نکل جاتی ہوگی. پتہ نہیں کیا وجہ ہے, لیکن یہ کہ برکت ہے نہیں. ایک تو جب عورت گھر چلانا شروع کرتی ہے یا گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو ایک عورت کی نیچر ہے کہ وہ جتاتی ہے. مرد ساری زندگی گھر چلاتا ہے. میں تو کچھ نہیں بول رہا آج, مگر یہ کہ وہ جتاتا نہیں ہے. یہ کیا ہے, کیونکہ عورت کی جگہ دیکھیں, عورت کی جگہ گھر میں ہے. جو وہ ایک زندگی جو اس کی ہے نا شادی, کہ وہ بچے پالے, گھر دیکھے, وہ اس کی اتنی ہی کیپیبلٹیز ہیں. لیکن جب اس پہ آپ اتنا برڈن کر دیتے ہیں, وہ پریشرائز ہو جاتی ہے, تو اوبویسلی وہ پھر بلاسٹ ہو جاتی ہے. ابھی اتنا سچ بولیں گے آپ؟ آئی ایم سوری, میری عادت ہے بہت. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہونے دے مسئلہ, سچ تو کم سے کم جانا چاہیے نا. غلط کو غلط اور سچ کو سچ. وہ غلط نہیں ہوتا, وہ جو ان کا وہ جو ایک دم سے وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہیں, یا ایک دم سے کیا کہیں گے اس ورڈ کو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مرد حضرات جب اپنی نوکریاں کر کے گھر آتے ہیں نا تو ان کی چھٹی ہو چکی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بس اب ہم گھر میں بیٹھیں گے, اب عورت کرے گی. عورت جب کام کر کے گھر آتی ہے تو اس کی چھٹی نہیں ہوتی. اس نے بچے بھی دیکھنے ہیں, اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, اس نے گھر میں کھانا بھی دیکھنا ہے, کچن بھی دیکھنا ہے. تو یہ زیادتی. اچھا, شادی سے پہلے اس نے ابا کو بھی دیکھنا ہے, بھائی کو بھی دیکھنا ہے, شادی کے بعد ہسبینڈ کو دیکھنا ہے. بچے آپ کے بھی ہیں نا, میرے بھی ہیں, تو ہم دونوں مل کے دیکھیں نا. صرف یہ کہنا کہ یار تم نے دیکھنا ہے, اب کچن دیکھ لو, میں تو تھک کے آیا, تو وہ بھی تو تھک کے آئی ہے, وہ بھی تو کوئی پارٹی کر کے نہیں آئی ہے.
تو ساتھ مل کے چلنا بہت ضروری ہے. اچھا جب وہ تھک کے آئی ہے اور وہ بھی تھک کے آیا ہے تو دونوں کو اب ریسٹ موڈ پہ جانا ہے, لیکن رسپانسبلٹی ہمارے معاشرے میں عورت تو آپ اس کے لیے اتنا کمفرٹ پیدا کریں نا, آپ نوکر چا کر پیدا کریں. وہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر بہت مسئلے ہو رہے ہیں جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. ڈیورس ریٹ بڑھ گیا ہے, ڈیورسز بڑھ گئی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی, ٹاکسک ہو جاتے ہیں ریلیشن شپ. دیکھیں عورت ایک حد تک برداشت کرے گی نا, پھر وہ بھی ٹاکسک ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو عورت خوبصورت بھی چاہیے, دبلی پتلی بھی چاہیے, بچے بھی بالکل صحیح اور بڑا گھر بھی اس پہ کین سپین چاہیے آپ کو. میں جب آؤں تو مجھے میری بیوی بہت اچھی سی لگے. تو یہ تو آپ کوئی ایک ایسی بات کر رہے ہیں جو بندہ صرف فینٹیسی ورلڈ میں کر سکتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں شام میں کہ تم نے قورمہ بریانی بنائی نہیں بنائی. گھر گندا ہے, بچے اتنی ساری ڈیمانڈز عورت سے مت کریں. ایک طرف پری چاہیے, ایک طرف شیف چاہیے, تو پری اور شیف ساتھ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. اور پھر مرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار میں بہت زیادہ کر رہا ہوں, تو یا شیف لے لو بھائی یا پری لے لو. ہاں اگر دونوں لے لیں, پری آپ لے سکتے ہیں, پری کو آپ شیف بھی بنا سکتے ہیں, پری کو آپ ڈرائیور بھی بنا سکتے ہیں, سب کچھ بنا سکتے ہیں, بٹ بہت پیار سے. اس کا کمفرٹ, ریلیشن شپ میں ایفرٹس, اپنے پرومسز کو پورا کرنا, یہ ساری کیوں. دیکھیں عورت کو نا بہت زیادہ ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی ہیں عورتیں. عورتوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ رسپیکٹ, کیئر, لو اور مرد کی اٹینشن. اوہو اٹینشن, بس پیسے ویسے تو سیکنڈری. جو وہ کہہ رہی ہے سنتے رہے آپ بس ایک دفعہ, اور انٹرسٹ لے کے سنتے ہوئے نا آپ نے دیکھنا اس کی طرف ہے کہ ہاں تم نے کوئی بہت عظیم بڑی بات کی, ایون دو ایسی بات ہوگی کہ آپ بولیں گے یار بند کر دے یار, لیکن پھر بھی آپ نے سننی ہے. ہاں تو پیسہ تو عورت بھی کما رہی ہے, تو مرد بھی پیسہ کما رہا ہے. اچھا اس کو پیسے نہیں چاہیے عورت کو زیادہ. ایسا کیا ہے آج کل, مجھے آپ ایک بات بتائیے جو عورت نہیں کر پا رہی ہے. آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو عورتیں ملیں گی اور ماشاء اللہ کامیاب ہیں عورتیں. تو مرد ایسا کیا آفر کر رہا ہے جو عورت خود سے افورڈ نہیں کر سکتی؟ پلیز ٹیل می. کیا کچھ بھی نہیں ہے سر, مرد عورتیں سب کر رہی ہیں. سچ کیا چیز عورتیں بہت زیادہ نام دینا, ایک روٹی کھلانا, تو وہ تو اپنے باپ کے گھر میں بھی کھا رہی ہے, وہ تو خود بھی بہت اچھا کھا رہی ہے. آپ کیا دے رہے ہیں؟ ابھی شادی کر کے اپنا کمفرٹ چھوڑ کے اگر بیوی آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے رسپیکٹ, لو, کیئر, اٹینشن کے لیے آتی ہے. ارے سائمہ آپ کس طرف ہیں؟ اب دو عورتیں ہو گئی ہیں. ایک عورت ہوئی جو باہر سے اندر آئے گی گھر پہ, آپ کو پتہ ہے وہ مسئلے مسائل تھوڑے بہت ہوئیں گے ہوں گے, ٹپکل پاکستانی مرد بھی چینج ہونے میں ٹائم لگے گا. دوسری وہ والی عورت جو آپ کہتے ہیں گھر بیٹھے, شام میں ہسبینڈ آیا تو تیار ہوئی, دیکھے اس کو ہو سب شام کو کہیں ڈرائیو پہ چلیں, وہ پہ گئے. نہیں, یہ تو آپ وہ بات کریں جو ظاہر ہے اس کو ہم ہر دفعہ ہر روز تو شادی شدہ زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا چلو یار چلیں. ظاہر ہے شادی از رسپانسبلٹی, اور یہ کوئی لالا لینڈ والا چکر نہیں ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ اٹس اے لالا لینڈ, اٹس ناٹ. یہ بڑی پریکٹیکل لائف ہے اور بہت پریکٹیکل زندگی ہے, جس میں بلز آ جاتے ہیں, جس میں بچے آ جاتے ہیں, ان کی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. تو یہ دونوں کو مل کے چلانا ہوتا ہے. میری ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پہلے شادی سے پہلے نا ذرا سر جوڑ کے بیٹھ کے نا سوچیں کہ شادی ہے کیا. کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں. عورتیں کہتی ہیں یار تم پہلے شادی سے پہلے تو ایسے تھے, اب ایسے نہیں ہو, اب کیا ہو گیا ہے تمہیں. وہ بھی یہی کہتا ہے یار تم شادی سے پہلے تو ایسی نہیں تھی, اب اتنی چڑچڑی کیوں ہو گئی ہو. تو چینج اوورس بہت آتے ہیں اور وہیں سچویشن شروع ہو جاتی ہے. وہیں سچویشن شروع ہوتی ہے. تو آپ اس کے لیے پہلے پریپیئر ہو جائیں. اور ان چیزوں کے لیے ریلیشن شپس چلانا آسان نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ہلائیں, دیکھیں کہ یار یہ ریالٹی ہے اور یہ پریکٹیکلٹیز ہیں جس میں ہم نے ابھی کودنا ہے. اور اگر دونوں ایکسیپٹ کر گئے سو ون ون سچویشن ہے. ہاں, اور پھر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ شاید ایک بہت زیادہ اس میں ایفرٹ ڈال رہا ہوتا ہے اور اگلا نہیں ڈال رہا ہوتا. تو وہ پھر ایک کرتے 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 آدمی تھک جاتا ہے, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. دیکھیں شادی شدہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا, دونوں کو برابری کا رشتہ دیا گیا, اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے. اگر ہم برابری ہی کر کے چلیں گے تو رشتے چلتے ہیں. اگر صرف میں کروں اور وہ اگلا نہ کرے تو پھر ظاہر ہے میں بھی ایک دفعہ آ کے تھک جاؤں گی نا کہ یار میں روبوٹ تو ہوں نہیں, میں انسان ہوں. تو اگر چیزیں سمجھی جائیں, ریئلائز کی جائیں, احساس بہت ضروری ہے شادی میں, بہت ضروری ہے احساس. اگر احساس ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. اچھا وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہو, کسی بھی ریلیشن شپ, احساس, دوستی ہے, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, احساس بہت ضروری ہے. اچھا کہیں یہ اس کا کنکلوژن لے سکتے ہیں کہ لائلٹی کم ہونے کی وجہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا ہے؟ نہیں ہے. نہیں, دیکھیں یا اویلیبلٹی نہیں ہو گئی ہے, دیکھیں دونوں طرف. نہیں, میں نہیں مانتی اس بات کو. اچھا یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جس نے لائل رہنا ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اور ہر منٹ رہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے اور میں لائل رہوں گا.
سو واٹ اگر آپ کی اویلیبلٹی ہے تو اس کا مطلب آپ میں تو پہلے سے کھوٹ تھا, آپ کو تو موقع کی تلاش تھی کہ آپ کو موقع ملا ہے تو میں اب اپنی لائلٹی کو ختم کروں. تو آپ ایسا ہو نہیں تو سکتا. انسانی فطرت انوالو نہیں ہوتی موقع کے اندر کہ پہلے موقع کم تھے اب موقع آپ شادی کر لیں نا, آپ نکاح کر لیں دوسرا. واہ غلط رشتہ تو دوسرے نکاح کو تو بہت برے نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں. کیوں لکھا جاتا ہے؟ آپ کے قرآن پاک میں ہے یہ بات. اور کسی بھی آدمی کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اللہ نے اجازت دی ہے. دیکھیں اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ نکاح کریں, ایکسٹرا میرٹل افیئرس ختم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آپ ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں, آپ دوسری بیوی کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ اگر آپ نے کر بھی لیا ہے تو ان کو ساتھ لے کے چلنا, آپ کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنا کوئی ہوکا اٹھا ہوا ہے تو آپ نکاح کریں, ذمہ داریاں لیں. ذمہ داری کی جہاں بات آتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں, نکاح نہیں کرتے. نکاح نہیں کرتے. کیوں؟ غلط ہے یہ. اچھا آپ کہتے ہیں نکاح کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں, کسی کیوں کو نہیں؟ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں, اگر آپ کو افیئر ہے یا اگر آپ کو اتنا عشق ہو گیا ہے تو آپ نکاح کر لیں نا. تو پہلی بیوی سے اجازت تو کیسے کیوں لینی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اجازت لینی؟ کسی نے جو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. ایز لانگ ایز آپ پہلی بیوی کو طریقہ کار سے رکھ رہے ہیں, دونوں کو بیلنس لے کے چل رہے ہیں, دونوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں, پرابلم تو کیا اس ہے؟ مرد کو اتنی بری نظر سے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ بیوی سے اجازت لیے بغیر شادی کر لے اور پیچھے سے بیوی آ جائے شادی کے اندر؟ کیونکہ ہمارے ہاں آج کل ایک فیشن بن گیا ہے کہ جو میریڈ لوگ شاید کہیں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں میں تو کہتے ہیں یار میرا تو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے, میرا تو مزہ آ رہا ہے یار, بہت گرل فرینڈ ہے میری. کیوں؟ دیکھیں کوئی نہ کوئی تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرے نا. لوگوں کو میں یہی تو بولتی ہوں, جو غلط ہے اس کو غلط بولیں اور جو صحیح ہے اس پہ اسٹینڈ لیں. چاہے سوسائٹی خلاف بھی ہو. آپ کو کیا سوسائٹی؟ واٹ از سوسائٹی؟ دیکھیں ہر فیشن کیا ہے, ٹرینڈ سیٹر ہے نا. جو فیشن لے کر آتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہی فیشن ہے. تو نکاح کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ نکاح جو ہے وہ بہتر راستہ ہے بنسبت حرام رشتے کے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ ہے تو صحیح, اسلامی طور پہ تو صحیح. تو پھر اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ تو خواتین تو اس کے لیے بڑا زندہ باد مردہ باد کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں اس سسٹم کو تو بند ہونا چاہیے. تو پھر تو یہ بات آئی کہ مطلب جو شادی شدہ نہ وہ چکر چلا سکتا ہے, وہ نہ وہ نکاح کر سکتا ہے, دونوں کام بند. مجھ سے ہی پیار کرے گا کیونکہ پیار میں ہی ہوں آخری. میں تو پھر یہ میں اس بات سے یہ امپریشن لے رہی ہوں آپ کے کہ جی جو آدمی ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے ٹھیک ہے, شاید ان کی بیویوں کے لیے بھی آئی تھنک وہ کمفرٹیبل ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ چلو یار مرد باہر سے اگر کر رہا ہے ایکسٹرا میرٹل افیئرس تو تو میرے پاس رہا ہے. یار یہ بڑی سوچ عجیب ہے, یہ بڑی پرانی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کچھ عورتوں میں ہے یہ سوچ. جس گناہ میں وہ آدمی ہے نا اتنی ہی گناہ میں ان کی بیویاں بھی ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہے اور وہ ان کو نکاح کی اجازت نہیں دے رہی ہیں اور وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ یار ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو ہیں چلو ٹھیک ہے, آتا تو میرے پاس ہے نا, مجھے تو کمفرٹ دے رہا ہے نا, مجھے تو ویکیشنز پہ لے کے جاتا ہے نا, بس ہماری چیزیں کوئی ڈسٹریبیوٹ تو نہیں ہوگی نا, اگر یہ میرا ہے تو بس یہ میرا ہی ہے. نہیں, جتنا وہ آدمی گناہ میں ہے اتنی ان کی بیویاں بھی گناہ میں ہیں کیونکہ آپ اس کو اجازت نہیں دے رہی ہیں. آپ ایزی ہیں کہ وہ باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کریں, شادی نہ کریں. آپ ان کو بولیں کہ آپ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں, بہتر یہ کہ اس عورت کے سر پہ آپ ہاتھ رکھیں, اس کو نکاح میں لائیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ آپ ویسے شیئر کر سکتی ہیں, ویسے شیئر نہیں کر سکتی. نہیں ویسے بھی نہیں کرنی, اگر ویسے والی بھی ہے ایک ٹائپ یہ بھی ہے جو ویسے بھی نہیں کرنی ویسے بھی نہیں کرنی. اب کیا ہوگا؟ تو پھر آپ اپنے ہسبینڈس کو کنٹرول کریں. کیسے کریں؟ اپنے ہسبینڈس پہ مطلب کوئی اس طرح کا کوئی اسٹیپ اٹھائیں کہ وہ پھر ریسٹرکٹ ہو جائے کوئی, کیونکہ عورت کے پاس بہت طاقت ہے, وہ اس کی بچوں کی ماں ہے, اس کا گھر دیکھ رہی ہے, اس کو ٹائم دیا ہے, اپنا ایک ایج اس کی ایک ٹائم اپنے اس نے انویسٹ کیا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اچھا ریسٹرکٹ کر سکتی ہیں, روک نہیں سکتی, کیسے روک؟ دیکھیے روک کسی بھی اسلامی طور آدمی پہ تو اجازت مل گئی اس کو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا نا جو ہو رہا ہے آج کل, ڈیورسز کے ریشیو بڑھیں گے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس گھر گھر چلیں گے, تو یہ پرابلمز آئیں گی نا. یا تو آپ ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں, ایک طرف ہونا پڑے گا. یس, ہم بیچ میں ہیں اور اس کا اسٹینڈ لینا پڑے گا کسی ایک کو. دیکھیں یا تو آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کرنا چھوڑ دیں یا پھر آپ نکاح کریں. آپ پھر بی اے مین, اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو اون کریں, ہاں میں نے کیا ہے کیونکہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی. اچھا ایک اور بات بھی آتی ہے کہ تم یہاں اللہ کی بات کرتے ہو, باقی چیزوں میں اللہ کے کام نہیں کرتے. یہاں شادی کے تم نے اللہ کی بات پوری لے لیتے ہو کہ میں تیسری بھی کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے, 2 کر رہے ہو, تیسری بھی کر رہے ہیں. اگر آپ دوسری شادی کریں گے نا تو آپ اللہ سے ڈریں گے. جو آدمی دوسری شادی کرے گا وہ اللہ سے اس کو اللہ کا ڈر ہوگا
یار کیا باتیں کی ہیں آج تو یہ لڑکوں نے مردوں نے اپنے ساتھ یہ سارے ریکارڈ کر رکھ لینی آپ کی باتیں نہیں لڑکیوں کو سنائیں گے لے میرا جا خیال سے اگر میں غلط ہوں تو پلیز کہ اگر کوئی مرد شادی کرے گا دوسری وہ اللہ سے اور ڈرے گا وہ نہیں وہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور اس کو یہ ہوگا کہ میں کسی عورت کی زندگی خراب کر رہا ہوں تو یہ مجھے جواب دہ ہے. دیکھیں مکافات عمل ہے وہ کہیں نہ کہیں سامنے آتا ہے. اگر تم اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھو بنسبت کہ تم کوئی غلط رشتہ قائم کرو تو اللہ تمہاری روزی میں بھی برکت دے گا, تمہارے کام میں بھی برکت دے گا اور اللہ تعالیٰ راہوں کو آسان کرتا چلا جائے گا. کیا ہوگا فار دا ٹائم بینگ آپ کی بیوی شور کرے گی لیکن وہ جب اکیلے بیٹھے گی تو وہ یہ سوچے گی کہ کیا غلط کیا میرے میاں نے, کوئی غلط کام یا کوئی غلط رشتہ تو نہیں کر رہا نا, نکاح کیا ہے جو اس میں اس کو اللہ نے حق دیا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو رشتے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے, رشتے نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ انسان کی جو آدمی ہے نا وہ بھی اس بیچارے نے جو اگر اس نے مرنا ہوگا 10 سال پہلے تو اسے جیے گا کیونکہ اس نے رشتوں کو بیلنس کر لیا ہوگا. اچھا یہ اسی طرح ٹوٹے گا جس طرح بات کر رہی ہیں, اس طرح سب بات کرتے رہیں گے تو نارمل ہوگا, خواتین کے ذہنوں میں بات آ جائے گی کیونکہ ایکسیپٹ نہیں کری خواتین یہ بات, خاص طور پہ آج کی لڑکی تو بالکل کر لے گی. وہ آج نہیں تو کیا باتیں کر رہی ہیں, شادی کی اجازت دے دیں ان کو. نہیں اگر میں دیکھیں اس بات پہ بات کر رہی ہوں کہ جس میں وہ افیئر چلائے اس سے بہتر شادی نہیں. اگر سائمہ یہ بات کر رہی ہے تو پھر آپ لوگ دیٹ مینز آپ خوش ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں. جواب دینا مجھے, میں غلط ہوں. اچھا وہ چلائے گا کہ ضروری ہے یہ کیا نہ چلائے؟ تو یہ تو پھر آپ دیکھ لیں, دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ نہیں چلا رہا ہے آپ کے ساتھ لوئل ہے تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ ان مردوں کے لیے جس پہ آپ سے کہتی ہیں کہ چلانے کے لیے جائیں جی, اچھا ٹھیک ہے. اگر میاں بیوی دونوں آپس میں خوش ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, ایسے اچھی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور خواتین پیار سے اپنے کر سکتی ہیں اس مرد کو جو میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے کیونکہ آدمی ہینڈل نہیں کر سکتا. ایک عورت کو ہینڈل کر لے بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں اس بات پہ کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پسند آ جاتا ہے یا اگر آپ کو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے اس کو ختم کر کے اگر آپ اس سے نکاح کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ بہتر راستہ ہے بنسبت آپ غلط رشتہ قائم کریں. اچھا زحمہ کتنے % مردوں کو خواتین پسند آتی ہوں گی ویسے زیادہ پرسنٹیج؟ مردوں میں کون سی ہے جس میں شادی کے بعد بھی خواتین کو پسند آ جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں بہت امپریسو لگتی ہے تو پسند آ جاتی ہے؟ 70% ہوں گے تقریباً. 95%. اوئے ہوئے 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 کیا بات کر دی. میں نے ذرا سیف ایگزٹ دیا تھا 70% کہہ کے, آپ نے سچ بول دیا جو میرے ذہن میں بھی کہیں نہ کہیں گھوم رہا تھا کہ 95% مرد حضرات. اللہ تعالیٰ نے مرد کی مٹی میں تو رکھا ہوا ہے نا, ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کی مٹی میں ڈالا ہوا ہے کہ ہے اس کو خواتین پسند ہیں. کیوں اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے؟ یہی وجہ ہے نا. تو سارے معاملے یہی ہیں. تو یہ تو آپ عادت سے مجبوری تو ٹریٹ ہے مرد کا. اور 95% مردوں کو خواتین پسند آ ہی جاتی ہے, ان پہ طاری ہو جاتی ہے, راوی ہو جاتی ہے. یہ ہے. اور اب سوشل میڈیا میں خواتین ان باکس میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے, آپ کے ڈی ایم چکر آیا ہے بس. اب کو یہ کیا ہو رہا ہے مطلب. ہاں ہر وقت اب وہ جو 95% کی اسپیڈ تھی وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ 96 97 پہ جا رہے ہیں. اور میں ایک اور میسج دینا چاہوں گی, جو مرد شادی شدہ ہیں وہ پلیز اپنی بیویوں کو نا فور گرانٹیڈ نہ لیں. شادی شدہ جو آدمی ہوتے ہیں نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس نے کہاں جانا ہے, اب یہ تو بچے ہو گئے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جب عورت کی بس ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ شادی 4 سال چلی ہے یا 20 سال, وہ کتنے بچے ہیں کتنے نہیں. جی. پھر جب وہ اسٹینڈ لینے پر آتی ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتی, وہ کہتی ہے پھر دیکھا جائے گا, اللہ مالک ہے. ٹاکسسٹی میں کوئی نہیں رہنا چاہتا آج. تو وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ تو اسی بات سے ہوگی کہ تمہارا چکر چل رہا ہے. وہ جو اچھا آپ کہتی شادی بھی دیکھیے چکر تو چلائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک ہوتی ہے عورت معاف بھی کر دیتی ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئر بہت لوگوں کے ہوتے ہیں اور پتہ بھی چل جاتا ہے بیویوں کو, اور عورتیں معاف بھی کر دیتی ہیں. بات یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کی غلطی سدھاریں یا آپ اس کی عادت بنا لیں. سر معاف کرنا چاہیے. دیکھیں اپنے گھر کے لیے تو عورت معاف کرے گی نا, چاہے گی کہ گھر کبھی خراب نہیں, اور عورت کبھی نہیں چاہتی کہ گھر خراب ہو, کبھی نہیں چاہتی. وہ معاف کر دیتی ہے, لیکن وہ تو پھر کرے گا. ریپیٹ میں نہ آئے نا چیزیں. جب ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں پھر وہ آپ کی ایک خصلت بن جاتی ہے. کہتے ہیں چیٹر ول آلویز بی اے چیٹر. یس, ہی ول ریمین چیٹ. تو پھر اب معاف کیوں کریں؟
تو کیا کریں, پہلے اس میں آپ کو کہیں کہ جی چلیں فارغ ہو جائیں آپ, میں تو نہیں آپ کے ساتھ رہ سکتی. ایکسلنٹ, چانس تو دینا پڑتا ہے. ایون دو آپ پتہ ہے کہ یہ معاملات پھر شاید ہو سکتے ہیں, پھر ہو سکتے لیکن آپ کو ایک دفعہ موقع دینا چاہیے. پہلی دفعہ آپ جب ہوتا ہے اس طرح تو پھر عورت الرٹ بھی ہو جاتی ہے نا, پھر ہر چیز پہ نظر رکھی جاتی ہے, پھر مانیٹر کیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کر رہے ہو تو پھر شاباش ہے اس بندے کو. کیا بات ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم آپ کی طرف. جی آپ نے اتنا بڑا سفر طے کیا, دونوں انڈسٹریز دیکھی, آپ کو لگتا ہے ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری کا اسٹینڈرڈ ہے, ڈراماز کا اسٹینڈرڈ ہے, موویز کا ہے, ابھی بھی عید پہ 5 موویز لگی تھی, اس عید پہ بھی آ رہی موویز, کچھ بہتری آ رہی ہے یا موویز میں تو کوئی بہتری نہیں آ رہی, اور ڈراموں میں وہی ساس بہو نہیں ہے؟ دیکھیے بالکل وہ ساس بہو ہے. 1-2 بڑے چینل آئے ہیں جنہوں نے ہاں چینج جی کیا. بالکل بالکل. جیسے ابھی میرا ایک ڈرامہ آن ایئر ہے دنیا پور, اس کا جو ٹوٹل اوور آل جو اسٹوری ہے وہ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے, اور اس کی اسکرین ویلیو اور اس کی پروڈکشن ویلیو آپ دیکھیں تو وہ اٹ سیلف از اے ماسٹر پیس دنیا پور. تو دیکھیں کوئی نہ کوئی تو چیزیں چینج کرے گا نا. تو میں مانتی ہوں کہ لوگ ساس بہوؤں کو, خواتین بیٹھ کے دیکھتی ہیں چیزیں, لیکن اب وہ بھی بیچاریاں تنگ ہو گئی ہیں نا, کچھ اور دکھائیں, کچھ مطلب وہی سیم پیٹرن پہ آپ چیزیں لے کر آ رہے ہیں تو ہر کوئی بور ہو جاتا ہے. لیکن پہلے سے بہتری ان اے سینس یہ آئی ہے کہ چینل زیادہ ہو گئے ہیں, لوگ مصروف ہو گئے ہیں, سارے لوگوں کی روزی لگ گئی ہے. بٹ فلم انڈسٹری تو آئی ایم سوری بالکل فارغ ہو چکی نہیں ہو رہی. نہیں دیکھیں یہ تو مولا جٹ آئی تھی, اس نے تباہی تو مچائی تھی اسی پاکستان. مولا جٹ اچھی تھی وہ, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا اس نے کتنا ٹائم لیا ہے آنے میں. پھر وہ مولا جٹ کس سے آپ, اور ایک آدھی آئی ہے, اور کس سے آپ کمپیئر کر دیں, جو پریویس جو پہلا پارٹ تھا مولا جٹ کا, کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا. تو وہ اس کو آپ جانے نہیں دے سکتے تھے. ابھی والی جو موویز ہیں سچ پوچھو تو میں نے کوئی بھی مووی نہیں دیکھی ہے, ایک بھی فلم میں نے نہیں دیکھی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے وہ ڈرامہ جو اٹھا کے سارے کاسٹ اٹھا کے آپ نے چھوٹے اس کو فلم میں ڈال دی ہیں, تو وہ کچھ تو وہی بھائی ہیں, وہ کاسٹ ہماری وہی بھائی ہیں, ادھر بھی بھائی ہیں, وہی بھائی وہاں پر بھی. فلم چلانے کے لیے نا فلمی لوگوں کو لینا بہت ضروری ہے. یہ فلمی لوگ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں نا, کہاں ہیں؟ 3-4 تو ہیں, وہ تو گئے. تو بس پھر جو بھی, لیکن پھر آپ ڈائریکٹر لینا فلمی, یہ اچھی بات ہے. آپ ڈائریکٹر لے, وہ نئے لوگ کریٹ کر دے گا, نئے لوگ کریٹ کریں, کیونکہ ڈائریکشن جو فلمی جو ڈائریکٹرز ہیں نا ان کا ایک الگ نظر ہے, وہ ایک الگ طریقے سے ڈائریکٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارے ٹی وی کے ڈائریکٹرز ہیں ان کا ایک الگ نظریہ ہے. تو چیزوں میں فرق آتا ہے, یہ آپ مانیں. آئے گا, آئی ایم شیور آئے گا. ڈراموں تو چینج آ گیا ہے, ڈراموں میں چینج آ گیا ہے, موویز میں آ جائے گا, کیونکہ ہم سنیما تو اب نہیں چاہتے بالکل بھی. تو کیوں نہیں جاتے؟ یاد ہے کیسے رس لگا ہوتا ہے انڈین موویز کے لیے. کیوں نہیں جاتے ہم؟ تو آپ اس میں آپ لوگ خود دیکھیں نا کہ ہمیں یار کیا چینج کرنا چاہیے, کیوں زبردستی. اچھا انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ کھانے اور صرف کھانے. بس تو یہی تو میں کہتی ہوں, یہاں پہ تو کوئی تیر مار لیا تو چلو یار وہ ریسٹورینٹ کھلا ہے وہاں چل کے کھا, بس. تو لوگ اب کافی کلچر آ گیا ہے, ہر ہاتھ میں کافی ہے, جس نے نہیں بھی کافی پینی ہے وہ بھی چائے پی. ابھی ونٹر ہے نا, ٹھنڈے ہو جائیں گے, ابھی گرمی آئیں گی تو وہ کافی بھی کم ہو جائے گی. ہمارے پاکستانی کانسیپٹ ہی ہے کہ صرف سردیوں میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, تو ایٹ لیسٹ سینماز یہ, اور بیچ آپ کا بنا ہوا ہے ویسے ہی اتنا نالا بنا ہوا ہے. ہاں بالکل. تو یہ ان چیزوں پہ کام کرے نا, عوام کے لیے کام کرے نا, پھر عوام فرسٹریٹ ہوتی ہے اوبویسلی. جو مطلب گدھے کی طرح ہم 6 دن کام کرتے ہیں اور ہمیں سنڈے چاہیے, تو ہم صرف کھانا کے لیے تو سنڈے نہیں ہم نے ریسٹورینٹ پہ جانا ہے, کوئی ہمیں انٹرٹین کریں, کوئی اچھی موویز لگائیں, یا کوئی ایسے پکنک اسپاٹس بنائیں جہاں اپنی فیملیز کو لے کے جائیں, ڈے اسپینڈ کریں. وہ بنانے والے بزی ہیں اس وقت سارے, جو جنہوں نے بنا کے دینا ہمارے کہاں بزی ہیں وہ لوگ. ہاں وہ بزی ہیں, وہ اپنے ضروری کام سے بزی ہیں, سو رہے ہیں سب شاید ضروری کام سے, کیونکہ اگر وہ آ جاتے تو اب تک تو بہتری آ جانی چاہیے تھی. بہت سال ہو گئے ہمیں. تو وہی تو بات ہے نا, کام نہیں ہو رہا. جب کام ہوتا ہے تو چیزیں نظر آتی ہیں, تو پلیز کام کریں نا, جس پہ کام کرنا ہے اس پہ کریں. وہ نہیں ہو رہا, باقی سارے کام ہو رہے ہیں. ایکسیلنٹ. اچھا آپ کا انڈسٹری میں آنا مدر اور فادر کا امپیکٹ تھا؟ بالکل بھی نہیں, کوئی شوق واق نہیں. گھر میں تو آپ کا آلریڈی تھا نا ایک. نہیں, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا میرا, کیونکہ میری والدہ اس وقت ریٹائر ہو گئی تھی جب انہوں نے شادی کی تھی. تو میں جب دنیا میں آئی تو میں نے تو وہ ماحول دیکھا ہی نہیں. تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہر لوگوں کا آنا جانا, پارٹیز. میں نے کہا نہیں, میرے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں تھا, اور میں تو ایکسیڈنٹلی آئی جسٹ گاٹ انٹو دس. میرا تو پلان ہی نہیں تھا, میرا تو آرم فورسز میں جانے کا پلان تھا. ہے؟ ہاں. کون سے فورس میں جانا تھا آپ نے؟ آرم فورسز میں. ایئر فورس میں جانا تھا؟ ایئر فورس.
اور میں نے اپنے والد سے بات بھی کر لی تھی, وہ مان بھی کیا لگتی ہیں آپ؟ ابھی ایک مووی بھی آئی ہے انڈین, اس میں بھی وہ کیا لگ رہی دیپیکا, جو آپ لگ رہی ہوتی سامنے ہتک آتا اوپر سے چلتا ہوا. نہیں رتک کو چھوڑیں آپ, میں خود رتک تھی میں. یہ اچھا ہے. ہاں مجھے تو بس آرم فورسز کا بہت شوق تھا. اور تو کبھی نہیں سوچا جو آپ کا شوق تھے وہ اپنے بیٹے کی طرف ڈائیورٹ کریں؟ بالکل, میں نے اپنے بیٹے کے میں بڑی اگینسٹ تھی اس کو شوبز میں لانے کا, میں کوئی مجھے خواہش نہیں تھی. اور اس نے جب مجھے کہا کہ میں شوبز میں آنا چاہتا ہوں تو میں نے ہم لوگوں کے بڑے کانفلکٹس تھے, اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا اگر یہی کرنا تھا بیٹا تو مجھے پہلے بتاتے, میں اپنے پیسے نہ خرچ کرتے تم پہ جتنی میں نے پڑھائی اس کی کروائی ہے. اور میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ کچھ کہیں اچھے باہر چلے جاؤ یا کوئی جاب کرو یا کوئی بزنس کرو. اس نے کہا نہیں, اس کا پتہ نہیں کہاں سے وہ پیشن نکل. شاید آپ کو دیکھا, شاید مجھے نہیں سمجھ آیا, لیکن ہے اس میں کافی. اچھا, آپ نے سپورٹ نہیں کی ان کو کوئی خاص؟ بالکل نہیں. آج ابھی تک کئی فون شون آپ نے نہیں کیے ادھر ادھر سے, ورنہ آپ فون کروا سکتی تھیں. میں نے فون بھی نہیں کروایا, اور ماشاء اللہ وہ آج جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنے بلبوتے پہ کر رہا ہے. ایکسلنٹ, کہیں سے نہیں. لیکن اب مجھے اس کو میں اس لیے اپریشیٹ کرتی ہوں کیونکہ اس کی شوق ہے, اور میرے خیال سے بچوں کے جو شوق ہوتے ہیں ان کو کبھی آپ کو رد نہیں کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. شادیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ بچے اگر کہیں کسی کو پسند کریں تو بالکل. اور اب میرا خیال سے اس دور میں ہاں آپ جائیں دیکھیں, آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے تو آپ پلیز ڈسکس کریں اپنے بچوں سے, تو یہ ہے. لیکن ان کی جو چوائس ہے, ان کا جو ڈیسیجن ہے, اس کی رسپیکٹ کرنا ماں باپ کے لیے بہت ضروری ہے. ایکسلنٹ. آپ اپنی پرسنل لائف کو ٹائم دے دیتی ہیں ساتھ ساتھ پروفیشنل لائف کے ساتھ, دونوں بیلنس کر لیتی ہیں؟ جی بالکل, مجھے اپنی پرسنل لائف بہت پیاری ہے, مجھے اپنا می ٹائم بہت پیارا ہے. وہ کیا ہوتا ہے می ٹائم آپ کا؟ جو میرا الون ٹائم ہوتا ہے. جو اس میں کیا کرتی ہیں آپ؟ اس میں اس میں کچھ بھی کروں, جیسے میں فون دیکھ لوں, میں کوئی ٹی وی دیکھ لوں, یا صرف اکیلے سیریز وغیرہ دیکھتی ہیں نیٹ فلکس پہ, امیزون پہ؟ جی بالکل دیکھتی ہوں. یا پھر اکیلے بیٹھ کے ایک می ٹائم ہوتا ہے نا, میں ٹیرس پہ چلی جاتی ہوں, ایک طرح نیچر سے کنیکٹ کرتی ہوں, تو وہ مجھے بہت پیس دیتا ہے. تو وہ بہت زیادہ سوشلائز. کہتے ہیں نا آف لائن از اے نیو لگژری, تو فون شون آف کرتی ہیں کہ سائڈ پہ رکھوں؟ فون سائلنٹ کر دیتی ہوں. نہیں دیکھتی؟ نہیں میں نہیں دیکھتی, کیونکہ وہ دماغ میرا بہت ایسا لگتا ہے جیسے میں بہت ورکڈ اپ ہو گئی ہوں, بہت دیکھ کے بھی نا دماغ تھک جاتا ہے. تو وہ میں پھر اس کو سائڈ پہ کر کے نا کہیں اکیلے بیٹھ جاتی ہوں, تو وہ مجھے بہت پیس دیتا ہے, سکون دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ ہے میرا می ٹائم. کیا بات ہے. اور جو کلودنگ لائن اسٹارٹ کی تھی اسی لیے کی تھی کہ می ٹائم ہو میرا, کچھ میں کروں, دیکھیے اس میں میں نے کلودنگ اس لیے اسٹارٹ کیا. سگنیچر کیا اس کے اندر کوئی میچنگ سیپریٹس نکال رہی ہیں کوئی خواتین کے جو آفیسز جاتی ہیں, لڑکیاں شام میں پارٹی ویئر, سب کچھ ملے گا. اچھا کچھ ملے گا انشاءاللہ. اس میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. آپ کو کریٹر تو کلاسی ہی ہوگا جو آپ کرنے جا رہی ہیں. میں انشاءاللہ بہت جلد اس کی لانچنگ کرنے والی ہوں, اور تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے. اور بس یہ ہوتا ہے اپنا یہ کلودنگ برانڈ میں آپ اپنی کریٹیوٹی لے کر آتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا اپنا جو تھوڑا کریٹیو ورک ہے وہ اس میں کرنے کا موقع ملے گا, تو اسی لیے میں یہ لے کر آئی ہوں. تھینک یو سو مچ. کافی چیز آپ سے جانی میں نے, تھینک یو. اور ایسی چیزیں آپ نے کلیئر کی جو یوزولی لوگ اسکرین پہ نہیں بولتے, آپ نے بہت اچھے سے کلیئر کی چیزیں. اور ابھی بہت سارے ٹرولنگ بھی کریں گے, لیکن آپ نے بہت اچھی بات کی, جو سچ ہے وہ بول دینا چاہیے, اور ہو سکتا ہے آہستہ اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. سچ کا ساتھ دینا. غلط کو غلط بولنا اگر یہ عوام شروع کر دے تو ہم بہت بہتری کی طرف چلے جائیں گے. ہم ڈیلیوژن میں, ہم اپنے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں سارا دن. غلط ہے. شیشے میں کھڑے ہوئے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں آپ لوگ ریالٹی کو فیس کرتے ہیں؟ میرے خیال سے ہمیں ریالٹی, اور اب تو اٹس ہائی ٹائم, ہمیں ریالٹی فیس کرنی چاہیے. کوئی برائی نہیں ہے میرے خیال سے. جو میں آپ کو بتاؤں, جو لوگ جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں نا وہ بہت بے چین رہتے ہیں, بہت بے چین. کیا بات کی ہے, کیا بات ہے. آپ ایک دفعہ سچ بول دیں, بے چینی ختم ہو جائے گی. بے چینی ختم ہو جائے گی. اور دیکھیے مرنا سب نے ہے, میں نے بھی, آپ نے بھی. چاہے غلط بھی ہو, اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے سچ بول دیں, ختم ہو جائے گا, اور ورنہ آپ مرتے رہیں گے. نہیں, اور آپ جب مرنے پہ آپ آئیں گے نا تو آپ کے اندر اتنا کچھ بھر جائے گا کہ یار آپ کہیں گے ہاں میں کہیں نہ کہیں, تو آپ کا گلٹ آپ کو بولے گا نا کہ یار آپ نے غلط کیا ہے. تو وہ گلٹ آپ کو سونے نہیں دیتا, بے چین رکھتا ہے. وہ میں نہیں چاہتی کہ میں بے چین. تھینک یو سو مچ. آپ کا چین ہمیں آپ کے فیس پہ نظر آ رہا ہے, پیسفل ہے بہت زیادہ. تھینک یو سو مچ.